واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. معذور سامعین کرام، شریعت مطہرہ نے جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور جن چیزوں کی بہت زیادہ تاکید کی ہے اور جن چیزوں کو معاشرے کے لیے ضروری قرار دیا ہے، ان میں سے ایک چیز اتحاد اتفاق، آپسی میل جول مل محبت کرتے رہنا، اخوت و بھائی چارگی کو قائم کرتے ہوئے رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا انعام ہے. اور اس کا الٹا اختلافات و انتشارات، ایک دوسرے سے کٹ کر کے رہنا، لڑائی جھگڑے کرنا، ایک دوسرے سے منہ موڑ لینا، ایک دوسرے سے عداوتیں موڑ لینا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑا عذاب ہے. میں نے آپ کے سامنے خطبہ مدینہ کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کی تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے اس بات کی تجویز کی، اس بات کا حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ تم اللہ رب العالمین کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا اور تم اختلافات نہ کرو، اختلافات اور انتشارات کو نہ بڑھاوا دو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً اور یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ذرا ذرا کی باتوں پر تمہارے درمیان سالہ سال جنگیں چلا کرتی تھی. فأصبحتم بنعمته إخوانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کلمہ توحید کے ذریعے سے، اسلام کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے تمہیں آپس میں ملا دیا. فأصبحتم بنعمته إخوانا اور تم اللہ رب العالمین کے فضل سے، اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے تم بھائی بھائی بن گئے. معزز سامعین کرام، آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں تو آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزوں کا ذکر کیا ہے. اتحاد اتفاق کو ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے اور دوسری چیز اس نعمت کو یاد کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. شریعت مطالعہ مسلم معاشرے کو کیسا دیکھنا چاہتی ہے، آئیے دو حدیثوں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. پہلی حدیث مسند احمد اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی تواصلهم وتراحمهم وتعاطفهم، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل محبت کر کے اخوت و بھائی چارگی کو قائم کرتے ہوئے رہنا چاہیے. ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے. کمثل جسد واحد، ایک جسم کے مانند تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى اذا اشتكى منه، جب کسی جسم کے کسی بھی حصے کے اندر، کسی بھی عضو کے اندر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی درد لاحق ہوتا ہے، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تو وہ درد اور وہ تکلیف پورے بدن کو محسوس ہوتی، پورے بدن کے اندر وہ درد اور تکلیف پائی جاتی ہے. اسی طرح سے مسلمان کو ہونا چاہیے. اگر مسلمانوں پر کہیں پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، کہیں پر مسلمانوں کو ستائے جا رہے ہیں، تو دوسرے مسلمانوں کے دلوں کے اندر اسی طرح سے درد اور اسی طرح سے تکلیف ان کے دلوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے. اور صرف درد اور تکلیف ہی نہیں بلکہ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق ان کی دفاع کے لیے بہترین حکمت عملی اپنانی چاہیے.
دوسرے حدیث یہ تو بخاری مسلم کے حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک دیوار کا بعض حصہ بعض حصے کو مضبوطی اور قوت ادا کرتا ہے، اسی طرح سے مومن کو ہونا چاہیے۔ اگر مسلم معاشرے کے اندر اختلافات اور انتشارات پیدا ہیں تو وہ طاقت اور وہ قوت اور مضبوطی اور وہ توانائی ختم ہو جاتی ہے جو ہونی چاہیے۔ جس طرح سے اگر دیوار کے اندر سے ایک اینٹ نکال لی جائے تو ان کے اندر سے وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے جو طاقت ہونی چاہیے، اسی طرح سے اگر مسلم معاشرے کے اندر اختلافات اور انتشارات جنم لے لیں، اختلافات پیدا ہو جائیں تو وہ طاقت اور وہ قوت اور توانائی ختم ہو جاتی ہے۔ اور مسلمانوں کو پریشان کیے جانے کا ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں، دوسری چیز کہ بہت سارے لوگ اتحاد و اتفاق کی تو بات کرتے ہیں کہ اتحاد و اتفاق قائم ہونا چاہیے، لیکن وہ اس پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کو بنیاد بنایا جائے، جس پر اتحاد و اتفاق قائم کیا جائے۔ اگر کوئی اتحاد و اتفاق قرآن و سنت کے مطابق اور اس پر اتحاد و اتفاق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو کوشش کامیاب ہوگی، لیکن اگر اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں کوشش کرے تو اس کی کوشش کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، حق کے لیے لڑتے رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ غالب رکھے گا، وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلا کہ اتحاد و اتفاق اگر قائم ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر کے اتحاد و اتفاق قائم ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی مسلمان آپس میں بھائی بھائی، اور اس بھائی کے ساتھ اگر ہمارا کوئی رشتہ بھی ہو جائے، ہمارے خاندان کے افراد ہیں، تب تو یہ حالات اور بھی نازک ہو جاتے ہیں، تب تو حقوق اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر 3 آیاتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک آیت سورہ نساء کی پہلے نمبر آیت ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ لوگوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، اللہ رب العالمین کے خوف کو اپنے دلوں کے اندر بچائے رکھو اور پھر تم اپنی زندگی کو گزارو، اور اس اللہ رب العالمین سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، جس کا واسطہ دے کر کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے داروں کو کاٹنے سے، ان کے ساتھ قطع تعلق کرنے سے ڈرو، بچو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر ایکٹیویٹی کو دیکھ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر حرکات و سکنات پر نگہبانی کر رہا۔ اگر تم رشتوں کو کاٹو گے، رشتوں کے درمیان دوڑے پیدا کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ آج ہمارے محلے کے اندر اختلافات، ہمارے خاندانوں کے اندر اختلافات، ہمارے گھروں کے اندر اختلافات، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اختلافات نہ ہو، جہاں پر لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اربوں خربوں انسانوں کو پیدا کیا، لیکن ان اربوں خربوں انسانوں میں کوئی 2 انسان ایسا نہیں ہے جو ایک دوسرے کے ہمشکل ہو، 100% سے ملتا جلتا ہو، کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجیب و غریب قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت کاملہ ہے کہ 2 انسان ایک جیسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ روم آیت نمبر 22 میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، اور تمہارے رنگ اور تمہاری شکل و صورتوں کو مختلف پیدا کیا، تمہاری زبانیں مختلف پیدا کی۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، اور اس میں غور و فکر کرنے والے، اس میں سوچنے سمجھنے والے، علم رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے، درس عبرت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اربوں خربوں انسانوں کو پیدا کیا ہے اور 2 انسان ایک جیسے نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے
ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی مختلف ہوگی, ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی مختلف ہوگی. ہر ایک کا دماغ ایک جیسا نہیں ہوگا. باپ جس رئیس پر چل رہا ہو, جس مقصد و فکر پر ہو, یہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹا بھی اسی طرح کو اختیار کر لے. یہ ضروری نہیں ہے کہ باپ جس طرح سے سوچ رہا ہے بیٹا بھی اسی طرح سے سوچے. وہ اگر انسان یہ تصور کرے کہ میری بیوی میرے من پسند کے مطابق ہو جائے, 100% من پسند کے مطابق ہو جائے, میری طرف سے سوچنے لگے, یہ ایسا ممکن نہیں. اس دنیا کے اندر اختلافات کا ہونا یہ عام اور معمولی بات ہے, لیکن ان اختلافات کو بنیاد بنا کر کے رشتوں کو توڑ دینا, بچے تعلق اختیار کر لینا, ایک دوسرے سے منہ بول لینا, یہ سب سے زیادہ برا ہے. یہ سب سے زیادہ برا ہے. دو خاندانوں کے درمیان اگر اختلافات ہو جائے, لڑائی جھگڑے ہو جائے, دو بھائیوں کے درمیان اگر لڑائی جھگڑے ہو جائیں تو مقدمہ بازیاں ہونے لگتی ہے, ایک دوسرے سے منہ کھولنے لگتے ہیں, ایک دوسرے کے دلوں کے اندر نفرتیں اور عداوتیں اور کدورتیں گھس جاتی ہیں. بغض و حسد اور کینہ کپٹ دلوں کے اندر آ جاتا ہے. یہ تو دنیاوی نقصانات ہیں, اخروی نقصانات ان سے کہیں بڑھ کر کے. مسلم شریف کے حدیث نمبر 2565 نمبر کے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی ہر پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازوں کو کھولتا اور ہر اس شخص کو بخش کیا جاتا, ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی دوستوں کو شریک نہ ٹھہراتا ہو. جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا ہے سوائے ان لوگوں سے جن کے درمیان آپس میں اختلافات اور انتشارات اور لڑائی جھگڑے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے, انظروا هذين حتى يختلفا, انظروا هذين حتى يختلفا, انظروا هذين حتى يختلفا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مسئلہ ہو رہا ہے, تعظیم کے ساتھ یہ بیان کرنا کہ میرے فرشتوں ان لوگوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ وہ آپس میں مل جائیں, آپس میں اتحاد کو قائم کرنے, آپس میں مل محبت کرنے کے رہنے لگے. اللہ اکبر. کسی بھی چیز ہے میرے بھائی, اگر ہمارے اختلافات کے بنیاد پر, ہمارے لڑائی جھگڑے کے بنیاد پر اللہ رب العالمین کی یہاں ہماری مغفرت نہ ہو سکے تو ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا, ہم سے بڑا جابر کوئی نہیں ہوگا, اور ہم سے بڑا مظلوم, ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا.